اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ پر واجب یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے، آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ عزیزان محترم، یہ آیت ہے، روایت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی ملا کا بیان نہیں، کسی عالم کا بیان نہیں، کسی مولوی کا بیان نہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، آپ پر واجب یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے، آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، چاہے مولانا مودودی ہوں، چاہے مولانا عبد القادر جیلانی ہوں، سب نے یہی ترجمہ کیا جو کر رہا ہوں۔ اے میرے حبیب، آپ پر ضروری یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ معلوم یہ ہوا دین کسی شاعر کی شاعری کا نام نہیں، دین کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں، دین کسی عالم کے علم کا نام نہیں، دین کسی مفسر کے تفسیر کا نام نہیں، دین کسی محدث کے حدیث کا نام نہیں، دین کسی فلسفی کے فلسفے کا نام نہیں، دین کسی منطقی کے منطق کا نام نہیں، دین نام ہے نبی کی توجہ کا، دین نام ہے نبی کی توجہ کا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر ضروری یہ ہے، آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ معلوم یہ ہوا جدھر نبی کی توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا، جدھر نبی کی توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا، جس طرف نبی کی توجہ ہوگی اس طرف دین ہوگا، جس رخ پر نبی کی توجہ ہوگی اس رخ پر دین ہوگا، جس سمت نبی کی توجہ ہوگی اس سمت دین ہوگا، نہیں جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ شبلی نعمانی نے لکھ دیا سرکار دو عالم سجدے میں تھے، پشپ پر نوازا آ گیا، سرکار دو عالم کی ساری توجہ نوازے کی طرف، یہ سرکار دو عالم نوازے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، توجہ دیکھ کے ہمیں بتایا کہ دیکھو میرے پشپ پر نوازا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، صلوات پر محمد وآل محمد۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ دیکھو میرے پشپ پر نواسا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ نبی ہے سجدے میں، پشپ پر نواسا آ گیا۔ یہاں پہ لوگ عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نبی سجدے سے سر اٹھا لیتے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ نواسا پشت رسالت سے گرتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ پشت رسالت سے نواسا گرتا۔ نہ میرے عزیزوں، پشت رسالت سے نواسا نہ گرتا، اللہ کا دین گرتا۔ پشت رسالت سے نواسا نہ گرتا، اللہ کا دین گرتا۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ دیکھو میرے پشپ پر نواسا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا، حسین دین، حبیب کبریا نے توجہ دے کے بتایا،
حسین دین سید الانبیاء نے کہا، سبھی سید الانبیاء نے توجہ دے کے بتایا، حسین دین سرکار نے توجہ دے کے بتایا، حسین دین۔ ایسے میں ہندوستان میں ایک شہر ہے اجمیر، وہاں کا ایک فقیر بول اٹھا، دین است حسین۔ فقیر، لفظ فقیر استعمال کیا معین الدین چشتی کے لیے۔ وہ کس کے در کے فقیر ہے؟ وہ اہل بیت کے در کے فقیر ہے، وہ حسین کے در کے فقیر ہے، وہ علی کے در کے گداگر ہے۔ کون؟ معین الدین چشتی، جن کو لوگ ولی خدا کا خطاب دیتے ہیں۔ معین الدین چشتی کو معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ دین است حسین۔ ان کا پورا شعر کیا ہے؟ پورا مصرع، شاہ است حسین، احسن، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست عزیز، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا ترجمہ ہے؟ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور حسین نے سر دے دیا، لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سرداد سرداد سر دے دیا، نداد دست در دست عزیز، سر دے دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقیقت یہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے، بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ پہلا مصرع، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دوسرا مصرع، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ تیسرا مصرع، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ چوتھا مصرع، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ چار مصرے ہیں۔ جس مصرے میں معین الدین چشتی نے امام حسین کو رکھا، اس مصرے میں یزید کو نہیں رکھا۔ چار مصرے کہے، تین مصروں میں امام حسین کا نام، ایک مصرے میں یزید کا نام۔ جس مصرے میں حسین کا نام، اس مصرے میں یزید کا نام نہیں، اور جس مصرے میں یزید کا نام، اس مصرے میں حسین کا نام نہیں۔ کیونکہ معین الدین چشتی کو معلوم تھا کیا کہ حسین پاک ہے، یزید نجس ہے۔ پاک اور نجس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، پاک اور نجس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، نجاست اور طہارت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے معین الدین چشتی نے جس مصرے میں امام حسین کو رکھا، اس مصرے میں یزید کو نہیں رکھا۔ چار مصرے کہے، تین مصروں میں امام حسین کا نام اور ایک مصرے میں یزید کا نام۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا، حسین دین، خواجہ نے حسین کو دین کہا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے، خواجہ نے حسین کو دین کہا، نبی نے علی کو ایمان کہا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے، خواجہ نے حسین کو دین کہا، نبی نے علی کو ایمان کہا۔ باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین۔ کہے تو جملہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان، دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان، توجہ چاہتا ہوں، آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین۔ حسین کو چھوڑا تو دین گیا، علی کو چھوڑا تو ایمان
فضائل سننا چاہ رہے تھے آپ حضرات، جبکہ میں مسلسل مجلس میں، پہلی مجلس میں عابد بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی، عظمت مولائے کائنات کو پیش کیا تھا، دوسری مجلس میں عظمت امام حسین کا انوار لگا دیا تھا، اس میں عظمت امام حسین کو بیان کیا گیا تھا، اور جتنی بھی مجالس ہوئی ہیں سب میں فضائل کے گوشے رہے، مقصد حسین کو بیان کرتے رہے کہ مقصد حسین کیا تھا۔ یہی تو مجلس ہے، فضائل پڑھنا آتا ہے، خطابت کا فن بھی ہے اپنے اندر، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ یہ جو مجمع مجھے دے رہا ہے میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ آدھا گھنٹے بعد جب آپ اٹھیے تو یہ لگے کہ کچھ لے کے اٹھ رہا۔ روزے محشر پروردگار مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ولا مومنین کے آدھا گھنٹے لیے تھے، آپ نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ فضائل سنانا ٹھیک ہے، سننے میں لطف آتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اصلاح ہو رہی ہے؟ کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، اسلامی مجلس ہے نہیں۔ یہ عظمت امام حسین کو بیان کر رہے ہیں، ثواب میں آپ شریک ہو رہے ہیں، فضائلی سارے پوائنٹس ہیں، کچھ گوشے ایسے ہیں جو علم کے اضافے کا سبب بنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا جو ہے آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو 3-4 مجالس کو جو میں نے پیش کیا وہ اصلاحی مجالس تھی، مقصد یہ تھا کہ کچھ دیا جائے آپ کو، لیکن آپ لوگ لینا ہی نہیں چاہ رہے تو کیا کریں؟ صلوات پڑھیں محمد میں تبلیغی جو پوائنٹ ہوتے ہیں خشک ہوتے ہیں تو میرا بوری ہونے لگتی ہے، مولانا فضائل پر ہوں تو آج سوچا جو ہے فضائل بھی پڑھا جائے، یہ آپ کے مطابق، جبکہ آپ کے مطابق چلیں گے تو قوم کو کیسے چلائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر ہم آپ کی رائے لیں گے، آپ کے مطابق مجلس پڑھیں گے تو قوم کی کیسے رہنمائی کریں گے؟ تو ہم کو آپ کے مطابق تھوڑی چلنا ہے، اور آپ کو خوش کرنا بھی نہیں، ہمیں اہل بیت کو خوش کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، صدیقہ طاہرہ کو خوش کرنا ہے۔ مجلس اس طرح پڑھی جائے کہ اس میں خوشنودی پروردگار ہو، خوشنودی پروردگار کے لیے مجلس پڑھی جائے، خوشنودی زہرا کے لیے، خوشنودی اہل بیت کے لیے، عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ نہ آپ خوش ہوں، اگلے سال اشرف نہیں بلائیں گے یہی تو ہوگا، یہاں ذکر نہیں کریں گے کہیں اور کریں گے، یہی ہے معاملہ۔ لیکن جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، بس ایسے دل نے ہمارے کہا کہ آج پھر عظمت امام حسین کو بیان کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ نبی ہے سجدے میں پشت پر نواسا آ گیا، یہاں پہ بھی لوگ عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا۔ گھر سے نکلے، رخ کیا مسجد کی جانب، مسجد میں داخل ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے اور پشت پر سوار ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ صفوں کو چیرتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے اور پشت پر سوار ہو گئے۔ میں کہتا ہوں محراب کہاں ہے؟ محراب ہے پیچھے، نانا کہاں ہے؟ حسین کے نانا کہاں ہے؟ محراب میں۔ محراب کہاں ہے؟ محراب ہے پیچھے، اس سے پہلے کئی صفحے ہیں، اس سے پہلے کئی صفحے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے کا اتنا ہی شوق تھا، پہلے تو پورا استبل موجود تھا، پہلے تو پورا استبل موجود تھا۔ استبل جانتے ہیں؟ وضاحت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فضا ایسی ہے وضاحت نہ کی جائے تو بہتر ہے۔
ہمارے یہاں کے گھوڑے زمین پر دوڑتے ہیں، وہاں کے گھوڑے پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نبی ہے سجدے میں، صلوات میں بتایا تھا کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ اچھا آپ ابھی آئے ہیں، صلوات کے متعلق یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں تو 400 سال تک فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 400 سال تک۔ اور جب آپ دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں ابھی تو میں پچھلی صلوات کا ثواب لکھ رہا تھا، ایک اور صلوات کا اضافہ کر دیا۔ یہ ہے صلوات کی برکت، صلوات کی عظمت۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگانے سے کیا ہوتا ہے، پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، توجہ دیکھنا چاہتا ہوں کیچنگ پاور کتنی اچھی ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگانے سے کوئی بھی بتا دے، ایک مرتبہ نعرہ حیدری مستند روایت موجود ہے اس کے لیے۔ ایسا جزاک اللہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگانے سے ایک ختم قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ نعرہ حیدری لگانے سے 2 ختم قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ نعرہ حیدری لگانے سے 3 ختم قرآن کا ثواب، 4 ثواب میں شریک کیا جائے۔ نبی کے سجدے میں پشپ پر نواسا آ گیا، حکم الہی ہوا، کیا ہے میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔ معاملہ ہے حسین کا، اب ان احمقوں کو کون بتائے، ان بیوقوفوں کو کون بتائے، ان کمزرفوں کو کون بتائے کہ جب حسین کے مقابلے میں نبی کا سر نہ اٹھا، حسین کے مقابلے میں نبی کا سر نہ اٹھا۔ نبی ہے سجدے میں، پشپ پر نواسا آ گیا، نبی ہے سجدے میں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کتنی مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ کتنی مرتبہ کہا؟ کہیں ہے 17 مرتبہ، کہیں ہے 70 مرتبہ۔ گویا نبی کے ذہن میں 70 مرتبہ حسین کا خیال آیا، اترا کہ نہیں اترا؟ نبی نے سجدے کو کیوں طول دیا؟ حسین کی وجہ سے۔ نبی کیوں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ صلوات پڑھے محمد والے وسلم۔ نبی نے سجدے کو کیوں طول دیا؟ نبی نے سجدے کو کیوں طول دیا؟ حسین کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اترا کہ نہیں اترا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اترا کہ نہیں اترا؟ نبی یہ تصور کر رہے ہیں کہ حسین اترا کہ نہیں اترا، لیکن حسین اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو نبی نے سجدے میں کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا؟ کہیں ہے 17 مرتبہ، کہیں ہے 70 مرتبہ۔ گویا نبی کے ذہن میں 70 مرتبہ حسین کا خیال آیا، 70 مرتبہ حسین کا تصور آیا، اترا کہ نہیں اترا؟ اب یہ بتائیے نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ وضو ہو، خشوع ہو، غیر اللہ کا خیال نہ آئے، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے تو نماز گئی، نماز گئی، نماز باطل۔ نبی ہے سجدے میں، اس کو نواسا آ گیا، نبی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ذہن گیا حسین کی طرف، خیال گیا حسین کی طرف، اترا کہ نہیں اترا؟ ہے دنیا کا کوئی مفتی جو یہ فتویٰ دے نبی کی نماز خراب ہو گئی، نبی کی نماز باطل ہو گئی؟ بھائی ہوتا کیا ہے جب ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک آواز آتی ہے، جب ہماری نماز کا وقت ہو، جب ہماری اذان کا وقت ہو، مائک بند کر دو، مجلس بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذکرے سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے،
تذکرے سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے. اب ان احمقوں کو کون بتائے جب تصور حسین سے نبی کی نماز خراب نہ ہوئی تو ذکر حسین سے تمہاری بر دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نبی ہے سجدے میں پش پر نواسا آ گیا. نبی سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان جزاک اللہ. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. زباں پہ ہے ذکر الہی، خیال میں حسین بیٹھے ہوئے، دماغ میں حسین بیٹھے ہوئے. عزیزان محترم، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز ہے مومن کی معراج. توجہ چاہتا ہوں، مجمع کے آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز ہے مومن کی معراج. نماز کی معراج ہے سجدہ. سجدے میں ہے صاحب معراج. اللہ نے کہا اے صاحب معراج، تیری معراج کی معراج یہی ہے زباں پہ ذکر میرا رہے، خیال میں حسین. صلوات پڑھیں محمد والا. نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین. خواجہ نے حسین کو دین کہا. کیا میں دنیا کے لوگوں سے دو سوال کر سکتا ہوں؟ دنیا ہمیں بتائے. پہلا سوال، سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور، یہ یزید نے کس کے گلے پر خنجر رکھا؟ حسین کے گلے پر خنجر رکھا یا دین کے گلے پر خنجر رکھا؟ نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین. خواجہ نے حسین کو دین کہا. سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور، یہ یزید نے کس کے گلے پر خنجر رکھا؟ حسین کے گلے پر خنجر نہیں رکھا، اللہ کے دین کے گلے پر خنجر رکھا. ہے بھیا، جو دین کا قاتل ہو وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا سوال، سن 60 ہجری، سن 60 ہجری ماہ ذی الحج، حج کو عمرے سے بدل کر، صلوات پڑھیں محمد والا. اصل میں ایک دو لائٹیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے کیڑے آ رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. دوسرا سوال، سن 60 ہجری ماہ ذی الحج، حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے کون گیا؟ حسین گئے یا اللہ کا دین گیا؟ نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین دین. خواجہ نے حسین کو دین کہا. حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے کون گیا؟ حسین نہیں گئے، اللہ کا دین گیا. اے بھیا، دین تو چلا گیا، دین تو چلا گیا. اس کے چلے جانے کے بعد
یہ کس مذہب کا طواف تھا، یہ کس دین کا طواف تھا، یہ کس دھرم کا طواف تھا؟ یہ عرفان کی بات ہے یا معرفت کی بات ہے یا محبت کی بات ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھایا ڈاکٹر اقبال نے بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ بیاں سر شہادت کی اگر شہادت کا راز بیاں ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، جہاں جہاں بھی ہولی پلیس ہیں، مقدس مقام ہیں، جہاں جہاں بھی اس شہر کے ساتھ لگتا ہے لاحقہ۔ یہ بھی دشمنان اہل بیت میں سے ہی ہے، کبھی بھوک رہا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیونکہ نجس جانور ہے نا، اس کے دل میں تو ویسے بھی نہیں آ سکتی محبت اہل بیت۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ نجس العین، مکمل نجس ہے، اس کا ایک ایک جز نجس ہے، تو اس کے دل میں تو آ ہی نہیں سکتی، تو وہ خلل ڈالے گا ہی، کیونکہ انہی کی نسل کا ہے، بنی امیہ کی نسل کا ہے نا، تو ظاہر سی بات بنی عباس، بنی امیہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جہاں جہاں بھی ہولی پلیس ہے، پوتر استھل ہے، مقدس مقام ہے، اس کے شہر کے ساتھ لگتا ہے کیا؟ لاحقہ۔ لاحقہ کیا ہے آپ پوچھیں گے؟ کچوچا شریف، اجمیر شریف، رودولی شریف، کلیر شریف، یہ جو آخر میں شریف آ رہا ہے یہ ہے کیا؟ لاحقہ۔ یہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ اجمیر شریف، کچوچا شریف، کلیر شریف، رودولی شریف۔ عزیزان محترم، ہر ایک شریف تو ہو سکتا ہے، لیکن اشرف وہی ہوتا ہے جس کے شہر کے ساتھ لگتا ہے نجف اشرف۔ اشرف وہی ہوتا ہے جس کے شہر کے ساتھ لگتا ہے نجف اشرف۔ یہ جتنے شریف ہیں اس اشرف کے در کے غلام ہیں۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی بات ہے۔ اب آگے نکلیے ہندوستان سے باہر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، قادمین شریفین، مشہد مقدس، ام المقدسہ۔ یہ آخر میں جو آ رہا ہے مدینہ منورہ، منورہ کیا ہے؟ لاحقہ۔ مکہ مکرمہ، مکرمہ کیا ہے؟ لاحقہ۔ نجف اشرف، اشرف کیا ہے؟ لاحقہ، اسی میں نقطہ ہے۔ نجف اشرف، اشرف کیا ہے؟ لاحقہ۔ کاظمین شریفین، شریفین کیا ہے؟ لاحقہ۔ اسی طرح مشہد مقدس، مقدس کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو مکہ ایک ملے گا، مدینہ ایک ملے گا، نجف ایک ملے گا، کاظمین ایک ملے گا، سامرہ ایک ملے گا، مشہد ایک ملے گا، ایک ملے گا، لیکن محلے ملیں گے تو، محلے ملیں گے تو ایک عرشہ محلہ، ایک کربلائے محلہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزوں، میں گفتگو کو یہاں تمام کرتا ہوں۔ آج شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہم شکل پیغمبر، شہید پیغمبر، کربلا کے میدان میں جب اصحاب آثار
انسا و اقربا جامع شہادت پیش کروا سکتے. لشکر حسین میں علی اکبر کے سوا کوئی نہ بچا تو علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے. کہا بابا مجھے مرنے کی یہ چاہ سکتی. باپ نے بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. کہا اے بیٹا علی اکبر کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن اے بیٹا علی اکبر وہ وقت کی بات ہے. کل میرے نانا نے میری جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا. آج دین بچانے کے لیے تمہاری قربانی اور خون کی ضرورت ہے. اے بیٹا علی اکبر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہلے خیمے میں اور سے رخصت ہو. اداکاروں علی اکبر خیمے میں آئے. بیویوں نے علی اکبر کو چاروں طرف سے حلقے میں لیا. خاص کر ثانیہ زہرا کا عجب حال تھا. کہا اے بیٹا علی اکبر کیا میں نے تمہیں 18 برس تک اسی لیے پالا تھا تم عالم غربت میں میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ؟ ادھر ام لیلا فرماتی ہے اے بیٹا علی اکبر تمہارے لیے میرے دل میں اتنے ارمان تھے. شادیاں رچاؤں گی دولہا بناؤں گی مگر میرے سارے ارمان خاک میں مل گئے. اب تو میری قسمت میں لکھا ہے اس چاند سے سورج کو خاک خون میں غلطہ دیکھوں. بہرحال اے بیٹا جاؤ خدا حافظ. جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں بی بی عطا منقام لیتی ہے. حمید ابن مسلم جو کربلا کا سب سے بڑا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ جب علی اکبر رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے بی بی عطا منقام لیتی تھی. اس کے آگے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل گئی. علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے. کہا پاپا مجھے میدان جنگ کی طرف رخصت کیجیے. جب امام حسین علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف رخصت کر رہے تھے کہا ہے بیٹا علی اکبر جب تک آمنا سامنا رہے اس ضعیف باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. اس ضعیف باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر باپ کو خدا حافظ کہہ کے میدان جنگ کی طرف گئے. ادھر امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. کہا پروردگارا تو گواہ رہنا میرا وہ فرزند جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں اے رسول کے مشابہ تھا جب میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتا تھا. اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتا تھا. عزادارو ابھی علی اکبر کچھ ہی دور چلے تھے پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا ضعیف باپ ہے کمر جھکی ہوئی ہے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے. کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں پھر کیوں آ رہے ہیں آپ واپس جائیے. عزادارو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا صاحب اولاد کے لیے جملہ اے بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی. عزادارو علی اکبر میدان قتال میں آئے. ہاشمی کے شیر نے اس طرح سے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا 120 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. بعض روایت میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر جنگ میں مصروف تھے تو امام حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے تھے اور ام لیلا در خیمہ پر کھڑی ہو کر امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ام لیلا نے پوچھا اے میرے والد وارث میرا لال ٹھیک تو ہے نا؟ امام حسین نے فرمایا اے ام لیلا بیٹے کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے جاؤ بیٹے کے حق میں دعا کرو جیسا کہ میں نے نانا رسول اللہ سے سنا ہے اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو دعا چند مستجاب ہوتی ہے. اب ام لیلا خیمے میں آئی بیویوں کو جمع کیا. کہا اے بیویوں جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. اب ام لیلا نے دعا کرنا شروع کیا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگارا میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. دعا مستجاب ہوئی. علی اکبر میدان جنگ سے واپس آئے. کہا بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے. کہا بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے ذرا اپنی زبان کو میرے دہن میں دے تو ہو سکتا ہے کچھ سکون ملے.
علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان کو امام حسین کے دہن میں منہ میں دی فوراً کھینچ لی. کہا پاپا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہو گئی ہے. روایت ملتا ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین کی زبان میں کانٹے پڑ گئے. عزاداروں ادھر علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے, ادھر دشمنی میں یہ مشورہ ہونے لگا کہ علی اکبر پر کس طرح قابو پایا جائے. شبر کہتا ہے کہ یہ عباس کا بھتیجا ہے, اگر میں عباس کے شانے کو دھوکے سے نہ کاٹتا تو میں کاٹ نہیں سکتا تھا. اتنا یہ ہوا کہ ایک سپاہی چھپ کر نیزے سے علی اکبر پر وار کرے. عزاداروں جب دوسری مرتبہ علی اکبر میدان جنگ میں آئے تو سنان ابن انس نے اس زور سے نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا. وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا. اب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, آواز دی یا ابتا علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی امام حسین نے علی اکبر کی آواز سنی, امام حسین نے فرمایا یا بنیا علی الدنیا وحدک اللہ. اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد اس زندگی دنیا پر محمد سیدنا حسنا